الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پریے درشکو، آج سے ہم انشاءاللہ تعالی جنازے کے سمبندھ میں کچھ اسلامی نیموں اور اس کے ششٹاچار کی چرچا کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ بھومکا۔ اللہ سوامی، اللہ مالک پوتر قرآن میں کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ مالک نے موت اور جیون، مرتو اور جیون کا اس لیے اتپن کیا کہ وہ پریکچھا لے کہ ہم میں سے کون ویکتی اپنے کاریہ میں ادھک اچھا ہے، کس کا کاریہ ادھک اچھا ہے، اس کی پریکچھا کے لیے اس نے مرتو اور جیون کی اتپتی کی ہے۔ اور اسی پرکار ایک دوسرے استھان پر اللہ مالک نے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جیو کو مرن کا سواد چکھنا ہے اور ہم اچھی اور بری پرستھتیوں کے دوارا تمہاری پریکچھا لیتے ہیں، تم کو آزماتے ہیں اور تم کو ہماری اور پلٹ کر آنا ہے۔ اور اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے کہا، مالی وللدنیا، میرا اس دنیا سے کیا سمبندھ ہے، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ میں تو اس دنیا میں اس یاتری کے سمان ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے کچھ دیر کے لیے سایہ پراپت کرنے کے لیے رکا اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اور اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ودھی جو جنازے کے سمبندھ میں ہے، وہ سب سے اتم ودھی ہے۔ دنیا میں جتنے سموہ پائے جاتے ہیں، ان سب کی ودھیوں سے، ان سب کے طریقوں سے سب سے اتم اور سب سے بہتر ہے، جس میں ایک اور جہاں مرنے والے کے ساتھ سوبھاؤ اور اچھا ویوہار کیا جاتا ہے، اور اس کی سمادھی میں، اس کی قبر میں اس کو لابھ پہنچانے کی کوشش اور پریاس کی جاتی ہے، نہ کیول قبر میں بلکہ قبر سے زندہ کرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تو وہاں بھی اس کو لابھ ملے، ایسے کاریہ اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب ہم جنازے کے نیم سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میت جو انسان مر چکا ہے، اس کے ساتھ تو اچھا کیا ہی جاتا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے سمبندھیوں کے ساتھ، اس کے نکٹ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کیا جاتا ہے۔ اور اس سمے اس جیوت اللہ کے لیے کہ جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اس کی پوجا، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرارتھنا کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے۔ اور
یہ سب کو دیکھا جائے اور اس کی تلنا کی جائے دنیا میں جتنے نیم پائے جاتے ہیں تو سارے نیموں سے یہ اچھا ہے، بڑھ کر ہے، اتم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے میت کو نہلا دھلا کر، سفید صاف ستھرا کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر اس کو لے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چاہنے والے وہاں صف بنا کر کے، لائن بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے پرارتھنا کرتے ہیں، اللہ کا گنگان کرتے ہیں، اس سے چھما مانگتے ہیں، اس کے لیے چھما مانگتے ہیں، اپنے لیے چھما مانگتے ہیں، اور اللہ کی کرپا مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دینا۔ اور پھر اس کو دھرتی کے اندر کتنے سندر استھتی میں، سندر انداز میں دھرتی میں دفن کر دیتے ہیں، اور پھر اس سمے جب وہ پریشان ہوتا ہے، قبر میں اکیلا ہوتا ہے، اور اس سے پرشن اتر فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بھائی باہر کھڑے ہو کر اس کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ثابت قدم کر دے، جبکہ یہ آج اس کا بڑا ضرورت مند ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی قبر پہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور بار بار اس کے لیے اللہ سے چھما مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے اللہ سے پرارتھنا کرتے رہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک بھائی اپنے بھائی سے ملنے جلنے جایا کرتا ہے، ویسے قبر کے لیے بھی بار بار قبر کے پاس، قبر کی زیارت کے لیے مسلمانوں کو جانے کا اپدیش دیا گیا ہے۔ اور ہم جنازہ کا نیم بیان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں پہلے شروع کرتے ہیں، جیسے کہ جب اس کو وہ بیماری لگے جس بیماری میں آدمی اس دنیا چھوڑ جاتا ہے، تو اس کو مرنے کے بعد کی جیون یاد دلایا جائے، اور اسے کہا جائے کہ اگر اسے کسی پرکار کی کوئی وصیت لکھنی ہے تو وصیت لکھ دے، وہ توبہ کر لے، اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں وہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اسے کلمہ سنائیں، تاکہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو آخری بات جو اس کی زبان سے نکلی ہو وہ لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ ہو، ایک وات کا کلمہ ہو کہ ایک اللہ جو دھرتی اور آکاش کا سوامی ہے، مالک ہے، جو سروشریشٹھ ہے، جو سروجیہ ہے، جو سروتم ہے، اس کے اترکت کوئی پوجیہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ جو اللہ کو سب سے ادھک پسند ہے، یہ کلمہ پڑھ کے یہ دنیا چھوڑے تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کا چنہ ہے، حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور پھر جو دنیا میں اور سموہ پائے جاتے ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ جیوت ہونے پر یقین نہیں کرتے، وشواس نہیں کرتے، ان کے طریقوں سے روکا گیا، جیسے گالوں پر تماچے مارتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، سر مڈاتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور بہت ساری بیجا حرکتیں کرتے ہیں۔ ان سب کو نشید کر دیا گیا، ان سب سے روک دیا گیا، اور کہا گیا کہ ہاں دکھ تو ہوتا ہے، یہ دکھ کی گھڑی ہے، اس لیے دکھ کی گھڑی میں ایسا رویا جا سکتا ہے کہ جس میں دکھاوٹ نہ ہو، ہردے میں دکھ ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو، چلائے نہیں، کسی کو دکھائے نہیں۔ جیسا کہ وستار سے ہم آگے ان سب باتوں کی چرچا کریں گے، اور ہم ایک ایک
بات پر آگے وستار کے ساتھ چرچا کریں گے اور اس کا پرمان بھی بتاتے چلیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حدیث کی کس پستک میں ان باتوں کا الیکھ ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہم اس زمانے کے حدیث کے پرسدھ گیانی امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز سے لابھ اٹھاتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ان باتوں کی ہم چرچا کریں گے۔ تو آج کے پہلے کھنڈ میں ہم ایک بات کی چرچا کر کے اس چرچے کو ویرام دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے جس بیماری کے بعد یہ دنیا چھوڑنے کی امید ہو جاتی ہے، سخت بیماری ہو جائے، تو اس بیمار کا کرتب کیا ہے؟ بیمار کا کرتب کیا ہے؟ کوئی بھی بیماری ہو اور ایک اندازہ لگ جاتا ہے سوبھاوک روپ سے کہ بیماری گمبھیر ہے، خطرناک ہے یا کیسی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرتب ہے ایک بیمار کا؟ اس کا کرتب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نرنے پر، اللہ کی تقدیر پر سنتشٹ رہے، راضی رہے، سہن کرے، اور اپنے مالک اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ یہی اس کے لیے اتم ہے۔ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کا معاملہ بڑا ادبھت ہے کہ کیسی بھی پرستھتی ہو اس کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، اور ایسی استھتی ایمان والے کے اترکت اور کسی کو پراپت نہیں ہے، ایسی بھلائی اور کسی کو پراپت نہیں ہے۔ اگر اسے کرپا ملتی ہے، اگر اسے کوئی آرام ملتا ہے، اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے، تو وہ کرتگ کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، آبھاری ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور یدی اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو وہ سہن کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے اچھائی ہے۔ اسی پرکار اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، کہ جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو اسے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کا الیکھ امام مسلم رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور ایسی صورت میں اسے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی دیالوتا کی امید بھی کرنی چاہیے، آشا بھی رکھنی چاہیے۔ تو ایک اور بھے ہو اور دوسری اور آشا ہو، بھے اور آشا، خوف اور امید، یہ دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنے پاپوں کے کارن بھے ہونا چاہیے، اور اللہ کی دیالوتا کے کارن آشا ہونا چاہیے۔ تو یہ دو ایک پنکھھی کے جیسے دو بازو ہوتے ہیں، ان سے وہ اڑتا ہے، اسی پرکار ایمان والے کے ایمان کے یہ دو بازو ہیں جن سے وہ اڑتا رہے گا۔ اگر کوئی ایک بازو ٹوٹ گیا تو پھر وہ ایمان کی فضا میں اڑ نہیں پائے گا۔ تو اسے بھیبھیت بھی ہونا چاہیے اور اسے آشاوادی بھی ہونا چاہیے، اسے اپنے پاپوں کے کارن اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ کی دیالوتا کے کارن اللہ سے آشا بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک نوجوان کے پاس پہنچے اور وہ مرنے کے قریب تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی سوگند ہے اللہ کے سندیشٹا، میں اللہ سے آشا رکھتا ہوں، اچھی آشا رکھتا ہوں، اور میں اپنے پاپوں سے بھیبھیت ہوں، اپنے پاپوں سے ڈر رہا ہوں۔ تو اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس استھان پر کسی بندے، کسی داس کے ہردے میں اس پرکار کا بھاؤ جب آتا ہے تو
دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ سوامی اس کو وہ وستو اوشیہ دے دے گا جس کی وہ آشا کر رہا ہے، اور اس وستو سے ضرور بچائے گا جس کا وہ بھے کر رہا ہے۔ تو جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اللہ بچائے گا، اور جس کی آشا کر رہا ہے اللہ اسے دے گا۔ اس حدیث کا الیکھ امام ترمذی نے کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، پرسدھ ہے، سویکرت ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی، واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔